علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص. ہماری آج کی خاص مہمان نہ صرف بہت اچھی فیشن ڈیزائنر ہیں بلکہ بہت اچھی انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں. سیاست سے بھی خاصا لگاؤ رکھتی ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس سیم علی دادا جی کی. تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. تو ناظرین، سیم علی دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک فاسٹ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے آ چکا ہے. تو سیم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. صبح صبح بڑی فریش لگ رہی ہیں، بڑی گلو کر رہی ہیں. کیا صبح صبح کرتی ہیں آپ؟ کیا روٹین ہے آپ کی؟ میری روٹین بڑی نارمل سی ہے جیسے بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے. آئی ویک اپ بٹ ارلی. میں ذرا جلدی اٹھتی ہوں اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ اللہ کو یاد کروں، کچھ دعائیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں. میرا ذرا تھوڑا ایک ریگولر پارٹ ہوتا ہے. سو آئی ڈو اٹ ویری ریگولرلی اینڈ آئی فیل ویری کمفرٹیبل. اف آئی ڈونٹ ڈو اٹ تو مجھے لگتا ہے ایون سفر میں بھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ جو ہے نا وہ مس ہو گیا. تو اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے بچوں نے اسکول کالج اپنے نکل رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو دیکھ لیتی ہوں. اس کے بعد پھر اخبار پڑھ لی کچھ اس ٹائپ کی تاکہ تھوڑا بہت کرنٹ افیئر سے بھی ذرا آپ کو پتہ چلتا رہے. اینڈ دین آئی اسٹارٹ کالنگ مائی آفس پیپل ادھر ادھر تاکہ چیزیں تھوڑی سی میں مینیج واک اور ایکسرسائز نہیں رکھی ہوئی آپ نے؟ کیونکہ روٹین میں صبح اٹھ کے زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں خود کو فٹ رکھنے کے لیے یہی کام سب سے پہلے کرتی ہیں. ماشاء اللہ سے آپ نے بھی خود کو اتنا فٹ اور اسمارٹ رکھا ہوا ہے. تو ایکسرسائز اور واک کے بنا ہی اتنی اسمارٹ ہے. پہلے میں بہت کرتی تھی لیکن اب مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے جم یا کہیں پہ بھی جانے کا. بٹ یہ ہے کہ میں نے ایک ہمارے موبائل میں ایپ ہوتی ہے 7 منٹس ورک آؤٹ کی. سو آئی فالو دیٹ. اس میں یہ فائدہ ہے آپ کو کہ ویر ایور ان دا ورلڈ یو آر، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوتے ہیں وہ ایپ اپنے آن کر لیتے ہیں. اس میں وہ 7 منٹس کے لیے کچھ آپ کو ایسے ٹپس دے دیتے ہیں. اسکواٹس کر لیں، کچھ اس ٹائپ کے پش اپس کر لیں. بٹ وہ 6-7 منٹ میں کام ختم ہو جاتا ہے بجائے جو گھنٹہ ایک جم میں لگانا آنا جانا وہ مجھے بڑا مشکل اب کام لگتا ہے. اچھا سر، اب یہ بھی بتائیں کہ بریک فاسٹ آپ بڑا سمپل سا کر رہی ہیں، روٹین میں یہی کرتی ہیں یا پھر آج ہماری وجہ سے یہ کر رہی ہیں؟ نہیں، میں روٹین میں بھی یہی کرتی ہوں. بس ذرا سنڈیز ہوں یا کوئی ہالیڈے ہو تو پھر ذرا اور ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ ذرا بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے اور تھوڑا وہ ہالیڈے فیسٹیوٹی ہو جاتی. ادروائز آئی ٹیک گلاس آف ملک اور جوس یا تھوڑا سا. اچھا، خود بریک فاسٹ بناتی ہیں یا پھر آرڈر ہی لگاتی ہیں کہ جی مجھے بنا کر فوراً دے دیا جائے، یا کبھی خود بھی کوشش کرتی ہے کہ میں خود بھی کچن میں چلی جاؤں اور کچھ خود بناؤں؟ نہیں، میں کوشش نہیں کرتی. بینگ آنیسٹ کہ میں اتنی زیادہ مطلب جو بیکنگ کا ہے تھوڑا شوق وہ میں کئی دفعہ بچوں کے لیے بنا لیتی ہوں. باقی چیزوں میں مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر وہ ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے. اچھا، تو کبھی فرمائش نہیں کی گئی کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کی جائے کہ جی آپ ہمیں کچھ آج پکا کے کھلائیں یا سیمت کچھ اپنے ہاتھوں سے اسپیشلی بنا کر کھلاؤ؟ تو کبھی نہیں کہا گیا؟ ایشال ایکچولی ہمارے گھر میں ہر کوئی بہت ہی ڈائٹ کانشیس ٹائپ کی یہ کچھ فیملی بن گئی ہے گریجولی. تو ہر کسی نے اپنے میئر کیے ہوتے ہیں تو وہ سب کو ذرا ہوتا ہے یہ کہ بھی ہر کوئی اپنی اپنی کیلریز کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کوئی اتنا کسی کو شوق ہے نہیں کہ یہ پکائیں اور ایسے کھائیں. تو ہمارا بھی پھر اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو مجھے کبھی کہا بھی نہیں. گھر والوں کو نا، کیونکہ آپ کچن میں جانے سے بھاگتی ہیں، اپنے گھر والوں کو ڈائٹنگ کیلریز پہ ڈال دیے. کیلریز کاؤنٹ کرو بیٹھ. اچھا، بچے بھی وہ بھی سیم روٹین میں چل رہے ہیں؟ ایشال آج کل جو بچے آج کل کی جنریشن ہے وہ تو ہم سے بہت زیادہ کانشیس ہیں. لیکن بچے جنک فوڈ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں نا. اگر گھر میں روٹین میں اگر کھانا اویلیبل نہیں ہے انہیں، ماشاء اللہ ہمارے گھر ایز سچ جنک فوڈ نہیں، بٹ یہ ہے کہ وہ اپنا ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں. جو بڑا بیٹا ہے میرا اس کو زیادہ ہی شوق ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ فیزز آتے ہیں بچوں کی لائف میں. ایک فیز تھا اس کا بہت دیسی تھا، تب ہم ظاہر ہے پراپر کوکنگ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پورشنز بنائے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اچھا، ویسے بچوں پہ فیٹ ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ مدر جو ہے ان کی اتنی سلم اسمارٹ اور ماشاء اللہ سے اتنی کیوٹ ہیں. تو بچوں نے کہاں سے موٹے ہو جانا ہے؟ یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ملتی ہے آپ کو بلڈ میں ایک چیز کہ اگر مدر تھوڑی فیٹی ہے تو بچے بھی فیٹی ہو جاتے ہیں، فادر فیٹی ہے تو بچے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پیرنٹس نہیں ہے تو obviously وہ بھی نہیں ہوں گے. نہیں، لیکن انشاءاللہ تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے. ذرا ہر ایک کو کیئر کرنا پڑتا ہے. آج کل ویسے میں جو ینگ جنریشن کو دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویل. وہ تھوڑا اپنا خیال بھی زیادہ رکھتے ہیں اور کچھ اپنے وہ کرتے بھی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ڈائٹ کا میرا بھی اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ فروٹ کھا لیں، ویجیٹیبلس کھا لیں. میں زیادہ چکن اور میٹ اتنے شوق سے نہیں کھاتی ہوں. تو میرا یہ ہوتا ہے زیادہ کہ زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں رہیں.
تو اس سے مجھے لگتا ہے میں ایکٹیو فیل کرتی ہوں. اور مجھے ایک اور بھی پرابلم آتا ہے کہ اگر میں کھانا زیادہ کھا لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی. آئی فیل ویری لیزی, بہت زیادہ. ایک تو ہوتا ہے نارمل لیزی, مجھے تو بالکل ایسے نیند کے جھونکے آنا شروع ہو جاتے, میں کام کر ہی نہیں سکتی کھانے کے بعد. اچھا, تو اس لیے بھی آپ نے چھوڑ دیا کھانا کہ مجھے ایکٹیو رہنا ہے, اتنے سارے کام کرنے ہیں, تو اس لیے اچھا ہے. اچھا, آپ انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں, فیشن ڈیزائننگ میں تو آپ کا خاصا وہ آپ نے نام بنایا, انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہے. تو جو گھر کا انٹیریئر آپ نے اس وقت میں دیکھ رہی ہوں, یہ سارا آپ نے خود ڈیزائن کیا؟ جی, مجھے بہت شوق ہے. میں اس کو ایسا پروفیشن بہت اگریسولی اس لیے نہیں کیا کیونکہ فیشن کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت ٹائم لگتا ہے. اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ, اسپیشلی ابھی ہم ریسنٹلی آل اوور دا ورلڈ فیشن ویکس کر رہے ہیں, تو اس میں میرا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. بٹ یہ کہ اپنے کلوز فرینڈز, ریلیٹیوز کا اور اپنا گھر جو ہے یا اپنی چیزیں ان کو ڈیکور کرنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. سو آئی ریئلی ڈو اٹ. آپ نے زیادہ خود کو بزی بھی اسی لیے کر لیا, فیشن ڈیزائننگ بھی, ساتھ میں انٹیریئر ڈیزائننگ بھی, اور پھر ساتھ میں سیاست کی طرف بھی, تاکہ مجھے نا گھرداری کے لیے ٹائم بچے ہی نہیں اور نہ ہی کرنی پڑے. مطلب میرے پاس ایک اچھا سا جواب ہوگا, بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا, میں بزی ہوتی ہوں, پتہ ہے آپ لوگوں کو. نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ویری فونڈ آف کہ لوگ میرے گھر آئیں, ان کو میں انٹرٹین کروں, ان کا میں مطلب خیال رکھوں, اور ان کو مطلب اچھے طریقے سے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, لیکن آپ ان کے گھر جاؤ تو ان کو بڑی پریشانی لگ جاتی ہے کہ ابھی چائے کیسے بنانی ہے, اس کے ساتھ کیا آنا ہے. تو اس طرح سے مجھے کوکنگ کا شوق ہی نہیں ہے. مطلب آئی ایم ناٹ ایٹ آل فونڈ آف اٹ. آئی ڈونٹ فیل اینی. ہوتا ہے کئی لوگوں کو بڑا اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کھانا پکانے میں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں اور آپ کے گھر میں فرینڈز آ گئی ہیں, کوئی سرونٹ گھر پہ نہیں ہے, اور فرمائش آ گئی کہ یار ایک کپ چائے پلا دو, تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں آتا, مجھے سارا کچھ ہے. کوکنگ آتی ہے ویسے؟ آتا مجھے سارا کچھ ہے. مطلب ایون دیسی کھانے بہت سے آتے ہیں. میرے خیال میں کہ روٹی پکانے تک والے, حالانکہ آج کل کے آپ دیکھیں بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آٹا کیسے گوندتے ہیں اور روٹی کیسے پکاتے ہیں. آئی نو ایوری تھنگ, مائی مدر ہیز ٹاٹ اس ایوری تھنگ. بیسکلی آئی بلانگ ٹو آرمی بیک گراؤنڈ, تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سکھائی ضرور جاتی ہے کہ کہیں کشمیر میں پوسٹنگ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, کہاں سے چیزیں لائیں گے. تو ہم لوگ تو پریشر کوکر میں کیک بھی بنا لیتے ہیں. پراپر آپ جو ہے وہ سیاست میں کیوں نہیں آپ نے قدم جمائے, اور آپ کو اتنا پسند بھی ہے سیاست, اور ساتھ میں آپ مشرف صاحب کی بڑی فین بھی ہے, ان کو سپورٹ بھی بہت کرتی ہیں, پھر بھی سیاست میں نہ آنے کی وجہ؟ نہیں, ایکچولی ہماری پارٹی کے ایشوز چل رہے تھے بہت زیادہ, تو ونس آر پارٹی ول پارٹیسپیٹ ان الیکشنز پراپرلی, تو آف کورس پھر تو ہم سامنے آئیں گے. ابھی کسی اور پارٹی کو آپ جوائن نہیں کرنے کا ارادہ؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, اس طرح سے نہیں. یہ کہ اس میں کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, تو جب تک آپ کی پارٹی ہی پراپرلی فارم میں نہ آئے تو آپ انڈیویجولی اس طرح سے نہیں کر سکتے. یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بڑی لاڈلی بیوی ہے, تو کوکنگ تو آپ کرتی نہیں ہے, اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے خاوند کے دل پر راج کرنے کا, تو آپ کیسے راج کرتی ہیں؟ ہاں, ویسے عشا بات تو آپ نے بڑی پتے کی پوچھی ہے میرے سے. آئی تھنک کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں. میں ان کی ہر چیز میں ان کو کوآپریٹ کرتی ہوں, ان کے مسائل یا ان کی جس طریقے سے بھی سوشل لائف ہے, آفس کی لائف ہے, فیملی لائف ہے, ان کی فیملی جس طرح سے ہے, ان سے میرے بہت اچھے وہ ہے ٹرمز ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ وجہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. تو میری اس ویکنیس کو ان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے کوکنگ سے, تو آئی ایم تھینک فل ٹو ہیم کہ انہوں نے کبھی مجھے پش بھی نہیں کیا کہ ضرور پکا. ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ڈیمانڈس ہوتی ہیں, تو اس طرح سے مجھے فیس بھی نہیں کرنا. اچھا, یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ اتنا پیار, اتنا لگاؤ, اتنی انڈرسٹینڈنگ؟ نہیں, ٹوٹلی ارینج میرج تھی. اور بس ہماری فیملیز میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا برادری سسٹم اور یہ چیزیں اور کاسٹ کی بڑی وہ ہوتی ہے, تو ان کی جو سب سے بڑی بہن ہے ان کے اور میری مدر کے ٹرمز تھے, اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلا. بٹ یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو یہ ضرور ٹریننگ مدرس کو دینی چاہیے کہ وہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے, اور اگر آپ خود تھوڑا سا ایفرٹ کریں تو پھر اللہ میاں بھی راستے بہتر کر دیتے ہیں. اچھا, دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ صبح اٹھ کے چائے اور کافی لیتے ہیں, اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے جوس, دودھ اور فروٹ رکھا ہوا ہے, تو یہی خوبصورتی کی اصل وجہ ہے ماشاءاللہ سے جو اتنی آپ گلو کر رہی ہیں. دودھ مجھے بہت پسند ہے. آئی ایم ویری مچ فونڈ آف ملک. تو میرا خیال ہے ویسے ہم لوگوں کو زیادہ اس لیے بھی پینا چاہیے کیونکہ ہماری اس طرح ڈائٹ میں انگریڈینٹس اتنے کیلشیم کے نہیں ہوتے, اور اتنا بھاگ دوڑ والے کام ہوں تو آپ کو انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے واقعی بہت پسند ہے, تو میں بہت پیتی ہوں دودھ. تو جی ناظرین, تو اس کے بعد جائیں گے ہم ان کے آفس اور وہاں پر دیکھیں گے ان کا کام. میرا بزنس اس لیے چل نہیں پاتا کیونکہ میں
फ्रेंड्स को खुली ऑफर देती हूँ कि आओ और लो और पहन लो. जब कोई आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, उनको मेरा दिल चाहता है गिफ्ट्स दें उनसे. बहुत मजे का लग रहा है ना, ये थोड़ा फूला फूला सा जी, बड़ा फेरी फेरी टाइप लग रहा है. भी बड़ा प्यारा लगेगा. डिजाइनर जो है वो नॉर्मल हाइट के कपड़े नहीं बनाते क्या? दे आज बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन करी है बच्ची.